اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، اور روز جزا کا وہ مالک ہے۔ جب یہ ساری صفات اسی کی ہیں تو پھر انسان گویا یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت کے لائق بھی پھر وہی ذات ہے، جو رب العالمین بھی ہے، جو الہ بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، روز جزا کا مالک بھی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے اور مدد کے طلب کرنے کے لائق بھی وہی ہے۔ یا آپ ایک اور انداز سے اس کو سمجھ لیجئے کہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر ماضی، حال، استقبال، یہ تینوں زمانے آتے ہیں۔ ماضی، حال، استقبال، یہ تینوں زمانے اس پر آتے ہیں۔ اب ماضی کا زمانہ اس پر یہ آیا کہ وہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا، نیست سے ہست کے اندر آیا، نہیں تھا ہونے کے اندر آ گیا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ 29واں پارہ سورہ دہر کی ابتدائی آیت کے اندر فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسان کے اوپر ایک زمانہ ایسا بھی آیا کچھ بھی وہ نہیں تھا، کہیں اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کے اوپر ماضی کا یہ کچھ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا۔ پھر حال کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر رہے ہیں؟ پرورش کر رہے ہیں، رب العالمین ہے، اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ اور پھر استقبال یعنی مستقبل کا زمانہ اس پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف ماضی اور حال ہی نہیں ہے، مستقبل کے اندر بھی مالک یوم الدین، یہ اللہ تعالیٰ ہی مستقبل یعنی روز جزا کے مالک ہیں۔ وہاں پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کہیں اور سے کوئی مدد نہیں مل سکتی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ تو جب ماضی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہی کے وجود، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے وہ آیا ہے، اور حال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اور مستقبل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور سہارا اور آسرا نہیں ہے، تو پھر گویا کہ انسان یہ کہہ رہا ہے کہ جو ذات میری ماضی، حال، مستقبل تینوں کے اندر ہے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر عبادت کے لائق بھی کیا ہے؟ وہی ذات ہے۔ محترم سامعین کرام، عبادت کس سے کہتے ہیں؟ عبادت کس سے کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ہے، اقصی غایت التعظیم،
کہ تعظیم کی جو انتہائی درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے جی، کہ عظمت کا، تعظیم کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے، وہ عبادت کہلاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبادت صرف اسی ذات کی جائے گی، اسی ہستی کی جائے گی جو الہ ہو، جو کیا ہو؟ الہ ہو، معبود ہو۔ اور معبود کون ہوگا؟ الہ کون ہوگا؟ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 قسم کی صفات پائی جائیں گی وہی الہ ہے، وہی کیا ہے؟ معبود ہے، اور عبادت بھی اسی کی جائے گی۔ نمبر 1، معبود یا الہ وہ ہو جو واجب الوجود ہو۔ واجب الوجود، میں نے ایک لفظ بولا ہے واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب کیا ہے؟ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود خود اپنے سے ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں، ہم ہیں مثال کے طور پر، ہمارا وجود اپنا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہم نے کچھ بنایا ہو یا کچھ اور ایسا ہو، نہ، بلکہ ہمارا وجود کسی ذات کی طرف سے دیا ہوا ہے، کسی ذات نے ہمیں بنایا ہے، کسی ذات نے ہمیں وجود دیا ہے۔ ہمارا یہ وجود ذاتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود وہ ہے جو واجب الوجود ہے، ذاتی وجود ہے، کسی کا بنایا ہوا، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ تو الہ کے اندر پہ جو واجب الوجود ہو۔ دوسرے نمبر پر الہ وہ ہے جو قادر مطلق ہو، ہر چیز پر اس کو دسترس حاصل ہو، ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہو، اور قدرت بھی پوری قدرت تامہ، مکمل 100% قدرت اس کو حاصل ہو، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر کیا ہے؟ قدرت ہے، پوری کیا ہے؟ قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو پہلی صفت جو واجب الوجود ہو، اور دوسرے نمبر جو قادر مطلق ہو، اور تیسرے نمبر پر الہ وہ ہوگا جو ہر چیز کو جاننے والا ہو، ہر چیز کو جانے، جس کے علم کے اندر ہر چیز کا علم ہو، جو ہر چیز پر ذرے کا عالم ہو، جاننے والا ہو، کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں انہ بکل شیء محیط، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر، ٹھیک ہے نا، کہ اس کائنات کے اندر، زمین و آسمان کے اندر کیا ذرہ برابر بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیرے رب سے کیا ہے؟ اوجل ہو، نہ کوئی چھوٹی چیز، نہ کوئی کیا ہے؟ بڑی چیز، ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا تو وہ علم ازلی ہے کہ لوگوں کو شاید کوئی تحقیق، ریسرچ کر کے کسی چیز کے متعلق کوئی پتہ چلتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو پہلے سے، وہ اس کا ایسا علم۔ تو وہ ذات معبود کے، عبادت کے لائق، اور الہ وہ ہے جو واجب الوجود ہو، جو قادر مطلق ہو، جس کا علم ہو، اور چوتھے نمبر پر یہ کہ جو خالق کل ہو، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہو۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ ان ربک هو الخلاق العلیم، ٹھیک ہے نا، وہ بہترین پیدا کرنے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو خالق پیدا کرنے والا وہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا، ایک ہوتا ہے خالق، پیدا کرنا، تخلیق کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ پیدا کی ہوئی چیز کو آگے کسی ایک شکل کے اندر دینا، ٹھیک ہے نا۔ انسان جو ہے وہ کسی چیز کا موجد تو ہو سکتا ہے،
لیکن خالق نہیں ہو سکتا. موجد تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر اب دیکھیں، ایک آدمی نے فرنیچر بنایا، اس نے فرنیچر ڈیزائن کیا، بیڈ کو ڈیزائن کیا، یا کوئی اور ایسی چیز اس نے ڈیزائن کر لی، لیکن یہ اس چیز کا موجد تو ہو سکتا ہے کہ جی اس نے کیا ہے ایک چیز نئی کریٹ کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لکڑی جس سے اس نے فرنیچر بنایا، بیڈ بنایا، یا کوئی اور اس طرح کی کچھ چیز بنائی، اس لکڑی کو پیدا کرنے والا بھی یہ نہیں. وہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انسان نے اس لکڑی کو پیدا کی ہوئی جو لکڑی ہے، اس میں سے ایک شیپ الگ سے صوفے کی، کرسی کی، بیڈ کی، یا کوئی اور ایسی شیپ بنا دی ہے. وہ کریٹ تو ہو سکتا ہے، موجد تو ہو سکتا ہے، خالق نہیں ہے. خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی ہر چیز کے کیا ہے، خالق ہیں، پیدا کر. الا لہ الخلق والامر. اور پھر فرمایا کہ جب وہ خالق ہیں، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کوئی ہے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے علاوہ پیدا کرنے والا جو تمہیں رزق دیتا ہو؟ جب وہی خالق، وہی رازق ہے، تو پھر لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، الہ بھی وہی ہے. تو یہ الہ وہ ہو، عبادت اس کی جائے گی جس کے اندر یہ چیزیں کیا ہے، پائی جائیں گی. یہ صفات کسی کے اندر بھی نہیں پائی جاتی. حتیٰ کہ علم کے اندر دیکھ لیجئے، مثال کے جتنے مرضی بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کا علم لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. حتیٰ کہ جتنا مرضی مقرب فرشتہ ہو، اس کا علم بھی کیا ہے، لمیٹڈ ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. حتیٰ کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علم بھی اس طرح کا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، محیط. اس لیے فرمایا کہ یہ جس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا، وہ عبادت. تو فرمایا ایاک، پھر چونکہ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جانی، وہی الہ بھی ہیں تو وہی معبود بھی ہیں. فرمایا ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں. حضرات مفسرین کرام رحم اللہ یہاں پر ایک پوائنٹ نقل فرماتے ہیں، ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں عربی گرامر کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، ٹھیک ہے نا. گویا کہ ورب، سبجیکٹ، آبجیکٹ جو آپ پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول. یہاں پر عربی اسلوب کے اعتبار سے ایاک نعبد، نعبد یہ فعل فاعل ہے، یہ بعد میں آ رہا ہے، مفعول کو پہلے لا رہے ہیں. ایاک جو مفعول ہے وہ پہلے لا رہے ہیں. تو عربی جو بلاغت ہے اس کا اصول ہے کہ وہ چیز جس کا حق بعد میں تھا اس کو پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے. تو یہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، حصر کا، کہ یہ چیز صرف اسی کے اندر بند ہے. حصر کا معنی یہ اسی چیز اسی کے اندر بند. تو اب اس کا ترجمہ ایاک نعبد کا معنی یہ نہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. بس ایاک، ہم آپ ہی کی عبادت کے لائق اگر کوئی حصر ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتی. تو فرمایا ایاک نعبد. آگے فرمایا وایاک نستعین. اور ہم جب عبادت آپ کے لیے ہے، جب عبادت آپ کے لیے ہے تو ہم مدد بھی آپ ہی سے کیا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. مدد بھی آپ ہی سے. محترم سامعین کرام، استعانت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک استعانت وہ ہوتی ہے جو اسباب کے تحت ہوتی ہے، اور ایک استعانت یعنی ہیلپ، مدد وہ ہوتی ہے جو ما فوق الاسباب ہوتی ہے، ما فوق الاسباب. تو یاد رکھیے گا، استعانت اسباب کے تحت رکھ کر آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی بیمار ہے، وہ بیماری کا علاج کرنا ڈاکٹر سے مدد لے لیتا ہے، کہ دوا لے لیتا ہے، میڈیسن لے لیتا ہے. ایک آدمی جناب مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی مالدار کی کوئی سپورٹ لے لیتا ہے. یہ اسباب کے درجے کے اندر ہے. کوئی آدمی مثال کی بوجھ اٹھانا ہے، اس سے اٹھایا نہیں جا رہا تو وہ کسی کے ہیلپ لے لیتا ہے. یہ اسباب کے تحت کیا ہے، مدد. یہ تو جائز ہے. اس کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون آپ کیا ہے، کریں، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک مدد ہے، ایک چیز جو ما فوق الاسباب ہے،
ما فوق الاسباب. اب ایک ضروریات انسان کی اللہ تعالیٰ پوری کرنے والے ہیں. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب اللہ فلاں ہستی فلاں یہ میری مغفرت کر دے، میری ضروریات میری حاجات، اولاد کا دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، سارے میڈیکل جتنی مزے اولاد نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اب کوئی جناب اللہ ان سارے اسباب کو ہٹ کر کوئی کہ فلاں ہستی فلاں بزرگ فلاں پیر فلاں فقیر فلانا یہ مجھے اولاد دے دے، میری یہ پریشانیاں مشکلات دور کر دے، یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، یہ ما فوق الاسباب ہے. اور یاد رکھنا حضرات علماء کرام، حضرات محدثین کرام کی یہ فتاوی موجود ہے ان کی کتابوں کے اندر. اگر کوئی آدمی کسی بزرگ کسی ہستی کو ما فوق الاسباب کے پکارتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جناب اعلیٰ ہمارے یہ سارے کام کر سکتے ہیں، اس وقت موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ایسا آدمی کافر ہے. ظاہر وہ شرک کرنے والا ہے، ایسا آدمی کیا ہے؟ کافر ہے. تو یاد رکھیے گا اسباب کے تحت تو آپ کہیں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب جو مدد ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے. تو اب ہم انسان وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی آپ ہی سے کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت، اور مدد بھی کیا ہے؟ آپ ہی سے کیا ہے؟ مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدد بھی آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں. تو اس آیت مبارکہ کے اندر عبادت کا ہونا اور استعانت کا بھی کیا اللہ تعالیٰ ہی سے ہونا انسان کو کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر دی غائبانہ طور پر، اب حاضر رہ کر اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ جب ساری چیزیں تیری ہی ہیں تو پھر ہم عبادت کے مستحق بھی کیا ہیں؟ آپ ہی ہیں. اور پھر جناب استعانت مدد کے مستحق بھی کیا ہیں؟ آپ ہی ہیں. اور بھی اس کے اندر تفصیل ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ذکر کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.